السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کا وہ سب سے بڑا المیہ جس کی یاد آتے ہی آج بھی ہر کلمہ غو مسلمان کی آنکھیں اکشبار ہو جاتی ہے۔ ثانیہ کربلا، نواسۂ رسول، جگر غوشۂ بطول، سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ شہادت، لیکن اس دردناک داستان کے پیچھے ایک ایسا ہولناک موڑ ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ وہ کوفہ جہاں کے لوگوں نے امام علی مقام کو 150 سے زیادہ خطوط لکھ کر مدینہ سے بلایا، جنہوں نے خط لکھ کر کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اسی کوفہ کے لوگوں نے محض 2 ہی دنوں میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر ان کے وہ خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ آخر کربلا کا سب سے بڑا غدار کون تھا؟ کیا یہ وہ صرف عبید اللہ بن زیاد تھا، یا کوفے کے وہ منافق سردار تھے جنہوں نے پہلے خط لکھے اور پھر یزیدی سونے کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیا؟ تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچ کر ایسا کون سا خوفناک اور مکار کا کھیل کھیلا کہ 18,000 تلواریں جو امام حسین کی حفاظت کے لیے نیام سے نکلی تھی، وہ فی الفور امام حسین کے خلاف ہی اٹھ گئی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تاریخ تبرا اول جو البدایہ والنہایہ کی مستند ترین دستاویزی حقائق کے ساتھ کوفہ کی اس تاریخ کی بے وفائی اور غداری کے پردے چاک کریں گے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ تو واقعے کی کڑیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں رمضان 60 ہجری میں جانا ہوگا، جب امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت سنبھالا تو امام حسین نے اس کے فاسقانہ حکومت کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مکہ میں امام حسین کو خطوط کے ڈھیر لگا دیے۔ ان خطوط کو بھیجنے والوں میں کوفہ کے بڑے بڑے نامور سردار شامل تھے۔ امام حسین نے کوفہ کے حالت کو وہ جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا تاریخی استقبال کیا۔ صرف چند دنوں کے اندر کوفہ کے 18,000 سے زائد مسلمانوں نے امام حسین کی نمائندگی کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حالات اتنے وہ سازگار نظر آئے کہ حضرت مسلم نے امام حسین کو مکہ میں وہ خط لکھ دیا کہ فوراً آپ کوفہ آ جائیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ لیکن کوفہ کے اس بظاہر نظر آنے والے سمندر کے پیچھے غداری اور بزدلی کا ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ تو یزید کو جب کوفہ کے اس بغاوت کا پتہ چلا تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو ایک سخت خط لکھا اور اسے کوفہ کا کنٹرول سنبھالنے کا حکم دیا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، ظالم اور نفسیاتی چالیں چلنے والا شخص تھا۔ وہ صرف چند وہ باڈی گارڈز کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال کر کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ جان بوجھ کر اس انداز میں آیا کہ لوگ اسے امام حسین سمجھیں، اور بزدل کوفہ والے اندھیرے میں نعرے لگانے لگے، مرحبا یا ابن رسول، اللہ کے رسول کے بیٹے، خوش آمدید۔ ابن زیاد مسکراتا رہا یہاں تک کہ وہ دارالامارہ گورنر ہاؤس پہنچ گیا اور نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ 18,000 کے لشکر سے جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے رعب، لالچ اور خوف کے وہ 3 جہتی پالیسی اپنائی۔ اس نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے سرداروں کو دارالامارہ بلایا، انہیں یزیدی خزانے سے بھاری رشوت دی اور سلطنت کے بڑے عہدوں کا لالچ دیا۔ اور دوسرا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ شام کے لشکر کی آمد کا جھوٹا وہ پروپیگنڈا پھیلا دیا تاکہ وہ یزید کا ایک بہت بڑا خون خوار لشکر شام سے نکل چکا ہے، جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کی نسلیں مٹا دی جائے گی۔ اور تیسرا قدم جو سب سے بڑا اس نے اٹھایا، اس نے کوفہ کے سب سے معزز اور وہ امام حسین کے وفادار سردار ہانی بن عروہ کو دھوکے سے قید کر کے لہو لہا کر دیا۔ اور وہ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی خبر سن کر حضرت مسلم بن عقیل نے فوری طور پر کوفہ والوں کو جہاد کی پکار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4,000 مسلح فوجی دارالامارہ کے باہر جمع ہو گئے۔ ابن زیاد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ محل کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ اگر کوفہ والے اس وقت ایک شدید حملہ کر دیتے تو تاریخ بدل جاتی، ابن زیاد وہی مارا جاتا اور کربلا کا ثانیہ کبھی نہ ہوتا۔ لیکن یہاں کوفہ کے غدار سرداروں نے اپنا گھنونا کردار ادا کیا۔ وہ محل کی چھت پر چڑھے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارنے لگے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، شام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا اور تمہاری عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، یزید تمہارا وظیفہ بند کر دے گا۔ پھر تاریخ نے وہ شرمناک منظر دیکھا کہ بزدلی اور لالچ کی وجہ سے لوگ اپنے بھائیوں، بیٹوں اور رشتہ داروں کو
بازو سے پکڑ پکڑ کر زبردستی لشکر سے نکالنے لگے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ 4000 کا لشکر پگھل کر صرف 30 افراد پر رہ گیا۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی سے اٹھے تو اس جو وہ پورے شہر کوفہ میں جس نے 150 خط لکھے تھے، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو مسلم بن عقیل کو رات گزارنے کے لیے اپنے گھر پناہ دیتا۔ وہ اندھیری گلیوں میں اکیلے رہ گئے۔ اگلے دن حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلے لڑتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور کوفہ والوں نے خاموشی کا تماشا دیکھا۔ تو ناظرین اکرام، کربلا کی غداری کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ اب سامنے آتا ہے کہ ابن زیاد تو ایک کھلا دشمن تھا ہی، لیکن کربلا کے سب سے بڑے غدار کوفہ کے وہ منافق سردار اور عوام تھی جنہوں نے امام عالی مقام کو دھوکہ دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، جب امام حسین 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے تو ان کے سامنے جو یزیدی لشکر کھڑا تھا اس میں کوئی شامی فوجی شامل نہیں تھا، وہ پورا کا پورا لشکر کوفہ کے انہی لوگوں کا تھا جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلایا تھا۔ عمر بن سعد اور جو وہ سبت بن ربعی اور یہ سب کوفہ کے رہنے والے تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے خطبہ دیتے ہوئے ان غداروں کے نام لے کر پکارا تھا، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ یہاں جو وہ پھل پک چکے ہیں اور لشکر آپ کے لیے تیار ہے۔ تو ان غداروں نے آگے سے جھوٹ بولا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ کربلا کا یہ المیہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی محل و زر کی لالچ اور جان کے خوف سے کہیں بلند ہونی چاہیے۔ کوفہ والوں نے دنیا بچانے کے لیے دین بیچ دیا، لیکن تاریخ نے انہیں ہمیشہ کے لیے غدار اور ملعون بنا دیا، جبکہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے حق کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر آپ کو کربلا کی اس دستاویزی تاریخ پر مبنی سچی اور مستند ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔